اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا بیان کرنے جا رہی ہوں جس کو سن کے آپ کے دل کو تسکین ملے گی۔ نہ صرف آپ کے دل کو تسکین ملے گی، آپ کی روح بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اس بیان کو سن کے آپ کے دل کو بہت ہی زیادہ سکون ملے گا۔ درود شریف اور شہد کی مکھی۔ ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور حکم دیا، یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے؟ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بن بناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے؟ کیونکہ ہم تو لا نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفا نچوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے، پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے یا اس کے ساتھ ساتھ مل کر درود شریف پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود شریف کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ درود شریف کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ اگر درود شریف کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے، تلخی شیرینی میں بدل سکتی ہے، تو درود شریف کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہر خزانے کی چابی ہوتی ہے، روحانی خزانے کی چابی درود شریف ہے۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی کوئی مشکلات ہیں، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بہت پریشان ہیں، تو نبی پاک پہ درود بھیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود پاک بھیجیے، تو آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ درود پاک کچھ یوں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درود شریف اور جان کنی میں آسانی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود شریف سے بڑی محبت تھی، کسی وقت بھی درود شریف سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔
حتیٰ کہ جو دیکھتا ڈر جاتا۔ اس آدمی نے جان کنی کی حالت میں ہی ندا دی، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور درود شریف کی کثرت کرتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اپنا پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا۔ فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر جب رات ہوئی تو کسی نے دیکھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، دوبارہ سن لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت ہی پیارا ورد ہے یہ، دل کرتا ہے اس کو بار بار پڑھا جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الناسخین صفحہ 200۔ جس مسلمان کے لیے بات خوشی کا باعث ہو کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ ناظرین، ایک اور میں آپ کو بیان سناتی ہوں جس کو سن کے آپ کے دل کو تسلی اور بہت ہی زیادہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ درود شریف اور گناہ گار کی توبہ۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو بادشاہ کا ملازم تھا، جو فسق و فجور اور غفلت میں مشہور تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا سید دو عالم کے دست مبارک میں اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بد کردار بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہے، تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں کیسے رکھ دیا ہے؟ تو میرے آقائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حالت کو جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی حالت کو جانتا ہوں اور اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں اور اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے سرکار دو عالم کی اتنی زیادہ نظر عنایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ اس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور اور رحیم میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ پھر میں بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ رو رہا تھا اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لوں، کیونکہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبدالواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لوں۔ پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار شفاعت کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے اور مجھے دیدار الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی، اور فرمایا،
پچھلے گناہ معاف کروا دیے اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبدالواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم رہو اور نیک اعمال کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے کہ پانی کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا شفیع ہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔